الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، اے لوگو بے شک برود قیامت ایسی دہشت اور حساب و کتاب سے جلدی نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے دنیا کے اندر با کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ملک شام کی سرزمین میں ایک آدمی دیکھا جو بار بار یہ صدا لگا رہا تھا، ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے۔ میں اٹھ کر اس کے پاس گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے دونوں ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں، دونوں آنکھوں سے اندھا ہے اور منہ کے بل زمین پر پڑا ہوا بار بار کہہ رہا ہے ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے۔ میں نے اس سے پوچھا اے آدمی کیوں اور کس بنا پر تو یہ کہہ رہا ہے؟ یہ سن کر اس نے کہا اے شخص میرا حال نہ پوچھ، میں ان بد نصیبوں میں سے ہوں جو امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے لیے آپ کے گھر کہ میں داخل ہو گیا۔ میں نے جب تلوار لے کر قریب پہنچا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ مجھے زور زور سے ڈانٹنے لگی۔ میں نے غصے میں آ کر بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھپڑ مار دیا۔ یہ دیکھ کر امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ تیرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کاٹے، تجھے اندھا کرے اور تجھے کو جہنم میں جھونک دے۔ اے شخص امیر المومنین کا اس جلال چہرہ دیکھ کر اور ان کی یہ دعا سن کر میرے بدن کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا۔ میں نے خوف سے کانپ کر وہاں سے بھاگ کھڑا ہو گیا۔ میں المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاروں دعاؤں میں سے 3 کی زد میں تو آ چکا ہوں۔ تم دیکھ ہی رہے ہو میرے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں کٹ چکے ہیں، آنکھوں سے اندھا بھی ہو چکا ہوں۔ ہائے اب چوتھی دعا میرے لیے جہنم میں داخلے کی ہے۔ 2 جہاں میں دشمن عثمان ذلیل و خوار ہیں، بعد مرنے کے عذاب نار کے حقدار ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، 18 ذوالحج اور 35ویں سن ہجری کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت مظلومیت کے ساتھ شہید کیے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشدین میں تیسرے خلیفہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عمرہ اور لقب جامع القرآن نیز ایک لقب ذوالنورین یعنی 2 نور والا بھی ہے، کیونکہ اللہ غفور کے نور شافعی ان نور شاہ غفور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 شہزادیاں یک بعد دے گئے، حضرت سیدنا عثمان غنی کے نکاح میں دی تھیں۔ نور کی سرکار سے پایا 2 شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو نورین کو جوڑا نور کا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آغاز اسلام میں ہی قبول اسلام کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 ہجرتوں والے بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی حبشہ اور دوسری مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و بالا
بلند و بالا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مبارک زندگی میں نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے 2 مرتبہ جنت خریدی۔ ایک مرتبہ ایئر روم خرید کر مسلمانوں کے پانی پلانے کے لیے وقف کر کے، اور دوسری مرتبہ جیسے عرس کے موقع پر، چنانچہ ترمذی کی حدیث میں ہے، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں بارگاہ نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر تھا۔ حضور اکرم نور مجسم، رسول محتشم، رحمت عالم، شاہ بنی آدم، نبی محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے تیار کر رہے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اعلان اور دیگر متعلقہ سامان سمیت 100 اونٹ میرے ذمہ ہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے پھر ترغیب فرمائی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں تمام سامان سمیت 200 اونٹ حاضر کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ 2 جہاں کے سلطان، سرور ذیشان، محبوب رحمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے پھر ترغیب ارشاد فرمائی تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں تمام سامان سمیت 300 اونٹ اپنے ذمہ قبول کرتا ہوں۔ راوی فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ حضور نور، مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر منبر نبی سے نیچے تشریف لا کر 2 مرتبہ فرمایا، آج سے عثمان جو کچھ کرے اس پر پوچھ کچھ نہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جیسا کہ آپ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں سنا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 مرتبہ جنت کی بشارت دی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی 2 شہزادیاں بھی عطا کی، نکاح میں دی، اور جیسا کہ آپ نے ابھی فضائل سنے، آگے میں آپ کو اور آگے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سناتا ہوں۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم و حیا کی شدید بیان کرتے ہوئے فرمایا، اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کمرے میں ہوں اور اس کا دروازہ بھی بند ہو تب بھی نہانے کے لیے کپڑے نہ اتارتے اور حیا کی وجہ سے کمر سیدھی نہ کرتے تھے۔ کتنی حیا، شرم و حیا کے پابند تھے۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ نفلی روزے رکھتے اور رات کے ابتدائی حصے میں آرام فرما کر بقیہ رات قیام کرتے، یعنی بقیہ رات یعنی رات کی درمیانی رات میں عبادت کیا کرتے تھے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے صحابہ کرام نفلی روزے بھی رکھیں، ہمارے صحابہ کرام درمیانی راتوں میں عبادتیں بھی کریں، ہم صحابیوں کے نعرے بھی لگائیں، ہم صحابوں کے نعرے بھی لگائیں، عشق بھی رکھیں، پھر ان کی پیروی بھی تو کرنی ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آگے سنتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا سیرت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی کا یہ حال تھا کہ رات کو تہجد کے لیے اٹھتے اور کوئی بیدار نہ ہوتا، یعنی خادم رکھے ہوتے تھے، یعنی خادم غلام ہوتے تھے، ان کو نہیں اٹھاتے تھے۔ کیوں نہیں اٹھاتے تھے؟ آگے پڑھتے ہیں، کوئی بیدار نہ ہو جائے تو خادم
خود ہی وضو کا سامان کر لیتے اور کسی کو جگا کر اس کی نیند میں خلل نہیں ڈالتے۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی جب رات تہجد کے لیے اٹھتے تو وضو کا پانی خود لے لیتے۔ تو عرض کی گئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں زحمت اٹھاتے ہیں، خادم کو حکم فرما دیا کریں۔ فرمایا نہیں، رات ان کی ہے، اس میں آرام کرتے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا اپنی طرف بھی غور کریں۔ اللہ پاک ہمیں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر چلنے کی پابندی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں بھی راتوں کو عبادت اور نفلی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔